السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میں آپ کے سامنے بڑا اہم مسئلہ لے کر کے آیا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے یہاں پر نوجوان لڑکے کانوں میں لیڈے لگا کر یا بنا لیڈے لگا کر بھی گانے سنا کرتے ہیں۔ چوراہوں پر، گلی گلی، کوچے کوچے، ہر جگہوں پر جسے دیکھو وہی عشق کا بیمار بیٹھا ہے۔ ہزاروں مر گئے اور سینکڑوں تیار بیٹھے ہیں۔ جنہیں دیکھو ذرا سا بچہ بھی تھوڑا سا بڑا کیا ہوا، تھوڑا سمجھدار کیا ہوا، موبائل ہاتھ میں آیا، بس اس نے گانے سننا شروع کر دیے۔ اسے یہ تمیز نہیں کہ کون سا گانا میں نے سنا اور اس سے میں اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہوں۔ آج کل ہندوستان میں فلمی مناظر اور ان کے گانوں کے ذریعے بھی مسلمانوں کو کافر بنانے اور ایمان و عقیدے کو تباہ کرنے کی منظم سازش چل رہی ہے۔ فلم کی مزیداریوں اور اس کی لذت اور گانوں کی لطف اندوزی کے سہارے ایسے کڑوے گھونٹ مسلم نسلوں کو پلائے جا رہے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کے ایمان، عقیدہ، یہ تمام چیزیں چھین لی جائیں، جن سے کبھی وہ بہت دور بھاگتے تھے اور مسلمان انہیں بڑی آسانی سے اب ہضم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ آج کل فلموں، ٹیلی ویژنوں کے ذریعے کافر اپنے دھرموں کا پرچار کر رہے ہیں، اور فون، موبائل میں جو فلمیں وغیرہ آ رہی ہیں، کافر لوگ اپنا دھرموں کا اس میں پرچار کر رہے ہیں۔ گھر میں پہلے کبھی ہم دیکھا کرتے تھے جب چھوٹے چھوٹے تھے، کہیں سے فجر کی نماز کے بعد میں نکل جاؤ تو محلے محلے، گلی گلی قرآن پاک کے پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی۔ لیکن آپ آج صبح فجر کی نماز کے بعد میں کہیں بھی آپ ٹہل لیجئے تو وہاں پر آپ یہ دیکھیں گے کہیں سے بھی آپ کو قرآن پاک کے سننے کی آواز نہیں آئے گی۔ ہاں، رات کو عشاء کے بعد میں یا مغرب کے بعد میں آپ نکلیں گے تو آپ کو ٹیلی ویژنوں، ٹی وی اور موبائل چلانے کی آوازیں آپ کو نظر آ جائیں گی۔ یہ مسلمانوں کی بستی کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو ہمارے یہاں چل یہ رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو کچھ پتہ نہیں، چونکہ علماء کے پاس ہمارے نوجوان بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، وہ تو صرف اپنے گانوں میں مگن ہیں۔ انہیں یہ نہیں پتہ کہ کس گانے میں اس نے کفر بک دیا اور ہم کافر ہو جاتے ہیں، اور ہم نے بھی مزے سے اس کو سن لیا، توجہ بھی نہیں کی۔ لیکن ہمارے پاس، اگر ہم علماء کے پاس بیٹھتے، ہمارے پاس علم ہوتا تو شاید ہمارے پاس یہ نوبت نہیں آتی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ہمارے نوجوانوں کے لیے، خاص کر کہ کس گانے میں کون سا کفری الفاظ بولا گیا۔ خدا بھی آسماں سے جب زمیں پر دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ سوچئے کیا بقا ہے اس میں۔ خدا بھی آسمان سے زمین پر دیکھتا ہوگا، اللہ اکبر، میرے محبوب کو کس نے بنایا۔ ارے میرے بھائی، پوری دنیا کا پالن ہار، پوری دنیا کا پیدا کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ میرا تنہا رب ہے، اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو وہ کس کے لیے سوچے گا کس نے بنایا۔ اور آگے بڑھیے، ایک گانا اور ہے، اب آگے جو بھی ہو انجام دیکھا جائے گا، خدا تراش لیا اور بندگی کر لی، اللہ اکبر۔ یعنی اس لڑکی کی محبت میں تم نے خدا تلاش کر لیا، معاذ اللہ۔ یہ کیسے کیسے کفری الفاظ ہیں، اور ہمارے نوجوان بڑے جو ہے خوش انداز میں اس کو سنا کرتے ہیں۔ ایک اور کہا ہے، رب نے مجھ پر ستم کیا ہے، رب نے مجھ پر ستم کیا ہے، سارے جہاں کا غم مجھے دے دیا ہے، اللہ اکبر۔ میرے رب کے بارے میں تم ایسا سوچتے ہو؟ رب فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ہاں، مصیبت آتی ہے تو قرآن پاک یہ بھی کہتا ہے کہ تمہارے اوپر جو مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ تمہارے بدعمالیوں کی وجہ ہے۔ لیکن ہم جو ہے ایک لڑکی کی محبت میں، جس کا کوئی وجود نہیں، جو ہمیں تو جہنم، خود تو جہنم میں جا رہی ہے لیکن ہمیں ساتھ میں لے کر کے جا رہی ہے۔ ان گانوں کا جائزہ لیجئے
اور دیکھیے اللہ عز و جل شانہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ آسمان سے جب دیکھتا ہوگا، حالانکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے رب العزت ہر شے کو ہمیشہ سے دیکھتا ہے اور ہمیشہ دیکھے گا۔ خدا تعالیٰ کے بارے میں یہ بکواس کہ میرے محبوب کو بنانے والے کے بارے میں وہ سوچتا ہوگا، حالانکہ ہر شے کا بنانے والا صرف خدا تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور اس پروردگار عالم کے بارے میں یہ بکنا کہ وہ سوچتا ہوگا، حالانکہ اس کا علم، اللہ اکبر، اس کا علم انسان سوچ بھی نہیں سکتا، سوچنے سے پاک ہے۔ یہ سب کھلے کفر ہیں۔ اسی طرح دوسرے گانے میں خدا تراش لیا اور بندگی کر لی، کتنا بڑا کفر ہے۔ اسلام سے مذاق اور قرآن کریم سے ٹھٹا کیا گیا ہے، جس کے کفر سرا ہونے میں جاہل مسلمان کو بھی شک نہیں ہے۔ کوئی اگر جاہل بھی اس کو سنے گا، صحیح سے اگر دیکھے گا، تو اس میں بھی مطلب وہ بھی سمجھ جائے گا کہ اس میں خدا تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی گئی ہے۔ وہ جو پڑھ رہا ہے وہ تو کافر ہو ہی گیا، لیکن جو سن رہا ہے وہ بھی کافر ہو جائے گا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اور تیسرے گانے میں آپ پروردگار عالم کو ستم کر بتانا، اللہ اکبر، اس سے شکوہ کرنا اور اس کی ناشکری کرنا کہ اس نے سارے جہاں کا غم مجھے دے دیا، اللہ۔ یہ سب وہ کفریات ہیں جو کتنے مسلمانوں سے بکواس کرا کر کے، بہلا کر کے، پھتلا کر کے تب اس کو ان سے پڑھوائے جاتے ہیں، اور ہمارے نوجوان کھیلتے کودتے کام کرتے پڑھتے رہتے ہیں، ایسے گانے گاتے رہتے، پتہ نہیں چلتا، اور ہمارے مسلمانوں کے ایمان عقیدے خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائی، ایسی چیزوں سے بچیں اور ایسے گانوں سے بچیں جن سے ہمیں پتہ تک نہیں چلے کہ ہم کب کافر ہو گئے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمان رات کو کافر ہوگا، صبح کو مومن ہوگا تو رات کو کافر، شام کو کافر۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔